ارمان خان زادہ کا نام اس شہر میں طاقت، دولت اور بے پناہ روح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ فلک بوس عمارت کے ٹاپ فلور پر موجود اس کا دفتر، جہاں سے سارا شہر چونٹیوں کی طرح رینگتا نظر آتا، وہیں اس کی حکومت قائم تھی۔ ارمان خان زادہ 30 کی دہائی کے آخری سالوں میں ایک ایسا مرد تھا جس کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں تڑپتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اور سرد مہری تھی جو کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ 5 سال پہلے اس کے بیٹے زاویار کی پیدائش کے وقت اس کی پہلی اور آخری محبت نیہا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ ارمان نے خود کو صرف 2 چیزوں تک محدود کر لیا تھا، اس کا بزنس ایمپائر اور اس کا بیٹا زاویار۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا نیچے شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس کی پھپھو تھی۔ ہیلو پھپھو، اس کی آواز ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھی۔ ارمان کب تک ایسے رہو گے؟ زاویار 5 سال کا ہو گیا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ پھپھو نے تمہید باندھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے پھپھو۔ ارمان نے آنکھیں موند لی۔ ماں کی کمی ہے؟ ارمان میری بات سنو، خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ میری بیٹی ثنا، پھپھو پلیز۔ ارمان نے بات کاٹی، اس کی آواز میں واضح اکتاہٹ تھی۔ میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی، نیہا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن ارمان میں میٹنگ میں ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ دیا اور میز پر رکھے فریم کو اٹھا لیا۔ نیہا مسکرا رہی تھی اور ننھا زاویار اس کی گود میں تھا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا نیہا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے فریم واپس رکھتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو جھٹک کر واپس فائلوں میں کھو گیا۔ اس عالیشان دفتر سے بہت دور شہر کے ایک پرانے گنجان آباد محلے کی تنگ گلیوں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ سوہا افتخار رکشے سے اتری اور تھکے ہوئے قدموں سے دروازے پہ داخل ہوئی۔ آ گئی میری بچی؟ اس کی ماں نے پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی امی۔ سوہا نے مسکرا کر دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ بابا کی دوائی لے آئی ہوں۔ بھائی اور عائشہ کہاں ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ماں کی آواز پھرا گئی۔ تم سارا دن اسکول میں، پھر شام کو ٹیوشن، تھک جاتی ہوگی۔ سوہا سیدھی اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ افتخار صاحب بستر پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ چند سال پہلے ہونے والے ایکسیڈنٹ نے ان کی ایک ٹانگ چھین لی تھی اور دوسری کو ناکارہ کر دیا تھا۔ وہ اب بے ساکھیوں کے سہارے بمشکل چند قدم چل پاتے تھے۔ بابا آپ نے دوائی لی؟ سوہا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ لے لی تھی۔ افتخار صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، میری وجہ سے تمہاری زندگی۔ بابا، سوہا نے فوراً ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کریں، آپ میری ہمت ہیں۔ بس دعا کریں، کل اسکول میں میرا پہلا دن ہے۔ اگر یہ نوکری پکی ہو گئی تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹا، اللہ تمہاری محنت رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ سوہا باہر آئی۔ اس کی نظر میز پر پڑی، اپنے خالہ کے خط پر پڑی۔ اس کی منگنی بچپن میں ہی خالہ زاد کاشف سے طے پا چکی تھی۔ خالہ اب شادی کے لیے زور دے رہی تھی، لیکن سوہا جانتی تھی کہ وہ ابھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی جب تک بھائی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور عائشہ کی پڑھائی پوری نہیں ہوتی۔ میں شادی نہیں کر سکتی، اس نے خود سے عہد کیا۔ کاشف نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کا بیٹا بن کر سب سنبھال لے گا، لیکن سوہا اپنے باپ اور بہن بھائیوں کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ذمہ دار تھی، خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر سلجھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح شہر کے سب سے ایلیٹ اسکول کے باہر مہنگی گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ارمان خان زادہ نے اپنے 5 سالہ بیٹے زاویار کا ہاتھ تھاما۔ بابا مجھے نہیں جانا، زاویار نے باپ کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ وہ ماں کے پیار سے محروم بچہ تھا جسے ارمان نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ زاویار بیٹا، ارمان نے اسے گود میں اٹھایا۔ بڑے لڑکے اسکول جاتے ہیں، آپ سٹرونگ ہو نا؟ پرومس آپ جلدی آئیں گے؟ اس نے ننھی آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ پکا پرومس۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے کلاس روم کی طرف چھوڑایا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، کاش آج نیہا ہوتی، اپنے بیٹے کو اسکول کے پہلے دن تیار کرتی، اسے چھوڑنے آتی۔ شام کو چھٹی کے وقت ارمان اپنی سیاہ چمکتی گاڑی کے پاس کھڑا زاویار کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زاویار کی نظر اس پر پڑی، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ بابا بابا، آپ کو پتا ہے؟ وہ خوشی سے چیخ رہا تھا۔ ارمان نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اچھا جی، کیا پتا ہے میرے بیٹے کو؟ میری ٹیچر، وہ بہت اچھی ہیں، بالکل بالکل مما جیسی۔ ارمان کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ مما جیسی؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ آپ نے تو مما کو دیکھا نہیں بیٹا، آپ کو کیسے پتا وہ مما جیسی ہیں؟ زاویار نے معصومیت سے اپنے باپ کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آپ کہتے ہیں نا مما بہت پیاری تھی، تو وہ بھی بہت پیاری ہیں۔
انہوں نے مجھے بہت ڈھیر سارا پیار کیا۔ ارمان نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اچھا، تو ملنا پڑے گا آپ کی ٹیچر سے جو آپ کو اتنی پیاری لگی۔ اس نے سوچا، ماں جیسا پیار کون کر سکتا ہے؟ شاید کوئی نئی ٹیچر ہے جو بچوں سے زیادہ پیار سے پیش آ رہی ہے۔ اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن بیٹے کی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ زاویار کو اسکول چھوڑنے گیا تو پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے اس کی نظر گیٹ پر پڑی۔ ایک پرانا پیلا رکشا رکا اور اس میں سے ایک لڑکی برآمد ہوئی، ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے۔ وہ بے حد باوقار لگ رہی تھی۔ اسی لمحے زاویار نے اسے دیکھ لیا اور اپنی توتلی زبان میں چیخا، ٹیچر ٹیچر بات سنیں، میں نے آپ کو اپنے بابا سے ملوانا ہے۔ وہ لڑکی سوہا ایک دم سے رکی اور پلٹی۔ یہی وہ پہلی نظر تھی جب ارمان خان زادہ کی نگاہ سوہا افتخار پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کوئی میک اپ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، صرف سادگی اور معصومیت۔ اسے لگا جیسے خوبصورتی اس پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ارمان کو خود پر قابو پانے میں چند سیکنڈ لگے۔ زاویار بیٹے، ایسے نہیں روکتے، جانے دیں اپنی ٹیچر کو۔ سوہا نے 5 سالہ بچے کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ ارمان کے دل پر لگی۔ سوہا نے آگے بڑھ کر زاویار کا ننھا سا ہاتھ پکڑا۔ گڈ مارننگ زاویار، ہم کلاس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز بھی اتنی ہی میٹھی تھی۔ اس نے ایک باوقار نگاہ ارمان پر ڈالی جو اب تک مبہوت سا کھڑا تھا، اور مسکراتی ہوئی اسکول کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ارمان خان زادہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا بیٹا تو سچ کہہ رہا تھا، وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ ارمان خان زادہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ پورے راستے خانزادہ امپائر کے ہیڈ کوارٹر تک وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیہا کے جانے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ کسی عورت نے اس کی توجہ اس طرح کھینچی تھی۔ نیہا اس کی محبت تھی، اس کی زندگی تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ الگ تھا، کچھ ایسا منفرد تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ دفتر پہنچ کر بھی اس کا دھیان کام پر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا پرسنل اسسٹنٹ جاوید فائلیں لے کر آیا تو ارمان کو اپنی ہی دنیا میں گم پایا۔ سر، جاوید نے جھجکتے ہوئے پکارا۔ ارمان چونکا۔ ہاں جاوید، کیا ہے؟ سر، یہ نئی ڈیل کی فائلز ہیں، رکھ دو، ارمان نے بے دہانی سے کہا۔ اس کی نظریں پھر سے کھڑکی سے باہر شہر پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بار بار سوہا کا چہرہ یاد کر کے مسکرا دیتا تھا۔ جاوید حیران تھا۔ ارمان خان زادہ کا مسکرانا ایک نایاب منظر تھا، خاص کر کام کے دوران۔ یہ تو معلوم کرنا ہی پڑے گا۔ ارمان خان زادہ، اس نے فیصلہ کن لہجے میں سوچا، یہ لڑکی کون ہے، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو اسے سوہا کے قریب لے آئے گا۔ اگلی صبح ارمان خان زادہ اپنے معمول کے برعکس خود اسکول پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کلاس میں نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھا پرنسپل کے دفتر کا رخ کیا۔ مسز ڈسوزا، ایک تجربہ کار اور سخت گیر پرنسپل، ارمان خان زادہ کو اپنے دفتر میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ مسٹر خان زادہ، سب خیریت ہے؟ زاویار ٹھیک ہے؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے مسز ڈسوزا، ارمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی مخصوص کاروباری مسکراہٹ دی۔ دراصل میں کسی اور سلسلے میں آیا تھا۔ جی فرمائیے۔ میرے بیٹی کی نئی ٹیچر مس سوہا افتخار، جی وہ بہت اچھی ٹیچر ہیں، پرنسپل نے فوراً کہا۔ بالکل، ارمان نے سر ہلایا۔ میرا بیٹا ان سے کافی اٹیچ ہو گیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کی پروگریس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ پرنسپل جانتی تھی کہ ارمان خان زادہ کتنا بڑا نام ہے، اسے انکار کرنا اسکول کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً مسٹر خان زادہ، میں ابھی انہیں بلواتی ہوں۔ انہوں نے انٹرکام پر چپراسی کو سوہا کو دفتر میں بھیجنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور سوہا اندر داخل ہوئی۔ میڈم، آپ نے بلایا؟ اس کی نظر جیسے ہی صوفے پر بیٹھے ارمان خان زادہ پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ وہی شخص جو کل اسے اور اس کے بیٹے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کل سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ مس سوہا، یہ مسٹر ارمان خان زادہ ہیں، زاویار کے والد، پرنسپل نے تعارف کروایا۔ جی السلام علیکم سر۔ سوہا نے باوقار انداز میں سلام کیا۔ اس سے پہلے کہ پرنسپل کچھ اور کہتی ہیں، ارمان نے ایک الگ ہی فرمائش کر دی۔ مسٹر ڈسوزا، کیا آپ برا نہ مانیں تو میں اکیلے میں اپنے بیٹے کی ٹیچر سے بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذاتی معاملات ہیں زاویار کے حوالے سے۔ پرنسپل اور سوہا دونوں حیران رہ گئیں۔ اوہ جی ضرور۔ پرنسپل کچھ بھی کہے بغیر یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص سے بحث فضول ہے، اپنے ہی دفتر سے باہر چلی گئیں۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سوہا حیران تھی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو پرنسپل کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ ارمان نے ایک نظر سوہا کے خوبصورت مگر گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور بولا، مس سوہا، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک پرسنل ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ سوہا نے سکون کا سانس لیا۔ اوہ لیکن سر،
زاویار تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اسکول میں سے ہر چیز پڑھا دی جاتی ہے، اسے ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ سوہا کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا اعتماد ارمان کو اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بات ضرورت کی نہیں ہے مس سوہا، بات اٹیچمنٹ کی ہے۔ میرا بیٹا آپ کے ساتھ بہت خوش ہے، جیسا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 1-2 گھنٹے کے لیے بچے کو گھر پر پڑھانے آ سکیں۔ سوری سر، سوہا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اسکول میں جاب کرتی ہوں، گھروں میں ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتی۔ ارمان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ منہ مانگی رقم دوں گا میڈم، میرے بیٹے کو پڑھانے کی، یہ پیسے کی بات نہیں ہے سر۔ سوہا نے مضبوطی سے کہا، یہ میرے اصولوں کی بات ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ارمان کی انا کو شدید ٹھیس لگی۔ ارمان خانزادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی، اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ لیکن ارمان خانزادہ کے بیٹے کو تو آپ کو ہی پڑھانا پڑے گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے پرنسپل بھی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ گئے۔ سب ٹھیک ہے؟ ارمان فوراً پلٹا، اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ جی مسز ڈسوزا، میں مس سوہا کو ہی بتا رہا تھا کہ میرے بیٹے کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہی سے ٹیوشن پڑھائیں۔ میرا بچہ ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکا ہے۔ پرنسپل نے سوہا کی طرف دیکھا۔ سوہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مسٹر خانزادہ اتنی اچھی آفر دے رہے، لیکن میڈم میں… پرنسپل نے اس کی بات کاٹ دی۔ سوہا، آپ اس بارے میں سوچ لیں۔ وہ تھوڑا قریب آئیں اور دھیمی آواز میں بولی، ویسے بھی آپ کے گھریلو حالات کچھ بہتر نہیں، اس طرح آپ کی ٹیوشن بھی ساتھ مل جائے گی تو گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جایا کریں گے۔ پرنسپل کی اس بات نے سوہا کو حیران کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وقت یہ امید نہیں کر رہی تھی۔ ارمان خانزادہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سوہا نے گہری سانس لی۔ میڈم، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ ضرور، ارمان نے فوراً کہا، آرام سے سوچئے کہ میرا کارڈ ہے۔ اس شام سوہا نے گھر جا کر اپنے بابا سے بات کی۔ افتخار صاحب نے بیٹی کی پریشانی بھانپ لی۔ دیکھ لو بیٹا، ارمان خانزادہ کافی امیر کبیر آدمی ہے، اچھی رقم دے گا، تم جانتی تو ہو گھر کے حالات کیسے ہیں، باپ کی مجبوری اور پرنسپل کی باتیں۔ سوہا کے پاس انکار کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ بادل ناخواستہ اس نے ٹیوشن پڑھانے کے لیے مان لیا۔ اگلے ہی دن سوہا نے اسکول کے بعد ارمان خانزادہ کو ٹیوشن کے لیے اپنی رضامندی کا پیغام بھجوا دیا۔ چھٹی ہوتے ہی جیسے وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی، ارمان خانزادہ کی وہی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ ارمان خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ بیٹھیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سوہا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ نہیں سر، میں رکشے میں آ جاؤں گی، مجھے عادت نہیں ہے گاڑیوں میں۔ دیکھیں مس سوہا، ارمان نے اس کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی ابھری۔ اب آپ میرے بیٹے کی ٹیوٹر ہیں، میرا فرض ہے آپ کو پک اینڈ ڈراپ دینا۔ میں باہر آپ کا انتظار کروں گا، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ سوہا نے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ارمان نے فوراً کہا، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائے۔ سوہا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پچھلی سیٹ پر زاویار بیٹھا تھا، جو اپنی ٹیچر کو گاڑی میں دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑا، ٹیچر، آپ ہمارے گھر آ رہی ہیں؟ اس نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ جی زاویار۔ سوہا نے زبردستی مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بچے کی معصوم خوشی دیکھ کر اس کے دل کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ ارمان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ بار بار ترچھی نظروں سے سوہا کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلد ہی گاڑی ایک بہت بڑے شاندار گیٹ سے گزر کر ایک محل نما گھر کے سامنے رکی۔ سوہا کا منہ تو حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے ایسی شان و شوکت تو صرف فلموں میں دیکھی تھی۔ آئیے ٹیچر، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاؤں۔ زاویار نے گاڑی سے اترتے ہی سوہا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا وہ اندر لے گیا۔ سوہا اس گھر کی آرائش دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہر چیز قیمتی اور نایاب لگ رہی تھی۔ وہ زاویار کے ساتھ اس کے وسیع و عریض کمرے میں آ گئی، جو کھلونوں اور کتابوں سے بھرا تھا۔ چلیں زاویار، اب پڑھائی کا وقت ہے۔ سوہا نے فوراً خود کو سنبھالا اور پیشہ ورانہ انداز اپنایا۔ وہ زاویار کو پڑھا رہی تھی جب ارمان خانزادہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کمرے میں داخل ہوا اور بالکل سامنے والے صوفے پر ایٹ کے بیٹھ گیا۔ سوہا ایک دم غیر آرام دہ ہو گئی۔ سر آپ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ارمان نے اطمینان سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں صرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ سوہا نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور زاویار کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بچے کے ساتھ اتنی محبت اور صبر سے پیش آ رہی تھی کہ زاویار بھی خوشی خوشی پڑھ رہا تھا۔ ارمان خانزادہ جو فائل دیکھنے کا ناٹک کر رہا تھا، اس کی نظریں بار بار سوہا پر مرکوز ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے سوہا کی آنکھوں میں زاویار کے لیے ایک قدرتی ممتا چھلک رہی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو سنیہا کے جانے کے بعد کبھی محسوس نہیں کی تھی۔
घंटा भर गुजर गया। चलें जावेर, आज के लिए इतना काफी है, सोहा ने किताबें बंद करते हुए कहा। जैसे ही वो उठने लगी, अरमान ने उसे आवाज दी, मिस सोहा। जी सर। वो अदब से रुकी। अरमान उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सोहा, मेरे घर में औरत की कमी है। उसके इस अचानक और गैर मुतवक्किल जुमले पर सोहा हैरान रह गई। उसका दिल जैसे हलक में आ गया। सर मैं समझी नहीं, उसने घबराहट से पूछा। वो जानती थी कि उसका बेटा बिन माँ के है और शायद इसीलिए वो जावेर से इतनी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अरमान खानजादा उसके लिए ऐसे जज्बात रखना लगेगा। जी सर, मैं जानती हूँ, सोहा ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सोचकर कि शायद वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। आपके बच्चे को भी माँ की जरूरत है, आप शादी कर लें सर। न जाने क्यों उसने ये अल्फाज कह दिए, ये जाने बगैर कि अल्फाज उसी पर उल्टा पड़ने वाले हैं। अरमान के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो जैसे इसी जवाब का मुंतजर था। शादी के लिए आज तक कोई लड़की अच्छी नहीं लगी, उसने सोहा की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि सच में मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वो एक कदम और उसके करीब आया। सोहा ने बेचैनी से एक कदम पीछे हटाया। मैं आपके घर रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। यह सुनते ही सोहा पर जैसे कोई धमाका हुआ था। उसके कानों में तो साएं साएं होने लगी थी। व्हाट? ये कहते ही सोहा एकदम खड़ी हुई। उसकी आवाज में गुस्सा और बेयकीनी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं सर? मैं बिल्कुल होश में हूँ मिस सोहा, अरमान ने पुरसुकून लेकिन मजबूत लहजे में कहा। आप एक बच्चे के बाप हैं। सोहा गुस्से से कांप रही थी। और बात करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था, मैं सिर्फ आपके बेटे की टीचर हूँ। देखे मेरी सोहा, उसने उसका नाम इतने हक से लिया कि सोहा तड़प उठी। मिस सोहा कहे मुझे, वो चीखी। ठीक है, अरमान ने कांधे उचकाए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं आपके घर वालों से रिश्ते की बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। खबरदार, सोहा ने उंगली उठाई। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कहते हुए ही सोहा ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। मिस सोहा, मेरी बात सुने। अरमान उसके पीछे लपका, लेकिन वो नहीं रुकी। वो उस महलनुमा घर से बाहर निकली, सड़क से एक ऑटो लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उसका दिमाग फटने वाला हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अरमान खानजादा ने ऐसा क्यों किया था। वो एक अमीर आदमी का घटिया मजाक था या वाकई वो संजीदा था। सोहा जब हाँपती कांपती घर में दाखिल हुई तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और सांस बुरी तरह से बेतरतीब थी। वो सीधी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसकी माँ ने उसे देख लिया। सोहा, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? उसकी माँ ने घबराकर उसका बाजू थाम लिया। उनकी आवाज में वाज़ेह परेशानी थी। जब उन्होंने देखा, रो क्यों रही है? तेरा रंग उड़ा हुआ है। कुछ नहीं अम्मी। सोहा ने आंसू पोंछते हुए अपनी आवाज को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज हकलाहट का शिकार हो गए। बस जरा थकावट सी हो रही थी। थकावट से आंखें ऐसी लाल नहीं हो जाती। उसके बाप इफ्तिखार साहब की आवाज आई, जो बैसाखियों के सहारे उसके पास आ गए। उनकी आंखों में गहरी फिक्रमंदी थी। पहला दिन था ट्यूशन का, क्या हुआ? उस अमीर आदमी ने कुछ कहा? अरमान खानजादा का नाम सुनते ही सोहा के बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो इतने मजबूर बाप की तरफ देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। उसके लहजे में कटल फैसला था। लेकिन क्यों? इसकी माँ ने हैरत से उसे सहारा देकर बिठाया। क्या तनख्वाह कम दे रहा है या बच्चे ने तंग किया? नहीं अम्मी, वो लोग ठीक नहीं हैं। सोहा कैसे बताती कि इस घर के मालिक ने उससे क्या कहा। वो जानती थी कि उसके माजूर बाप इस ताकतवर आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कल ही प्रिंसिपल मैडम को मना कर दूंगी। अल्लाह कोई और वसीला बना देगा। उसकी आवाज किसी इल्तिजा जैसी थी। इफ्तिखार साहब ने गहरा सांस लिया। वो अपनी बेटी की हालत देखकर समझ गए थे कि मामला सिर्फ दिल घबराने का नहीं है, लेकिन वो उसे मजीद कुरेदना नहीं चाहते थे। ठीक है बेटी, उन्होंने थकी हुई मजबूर आवाज में कहा। जैसे तेरी मर्जी। तू नौकरी छोड़ दे, हम फाके काट लेंगे, लेकिन मेरी बच्ची की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं। बाप का ये जुमला सोहा के दिल पर तीर की तरह लगा। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसका दिल गुस्से और बेबसी से फट रहा था। दूसरी तरफ अरमान खानजादा मैंशन के वसी लाउंज में खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। सोहा का इस तरह से भाग जाना उसकी अना पर बराह रास्त हमला था। बाबा, जावेर की मासूम आवाज ने उसे चौंका दिया। वो भागता हुआ उसकी टांगों से लिपट गया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। टीचर चली गई? वो कल आएंगी ना? अरमान ने एक लम्हे में खुद को संभाला और मुस्कुराकर अपने बेटे को गोद में उठा लिया। उसका चेहरा अपने बेटे के लिए फौरी तौर पर नर्म हो गया। आपको अपनी टीचर इतनी अच्छी लगती है जावेर? उसने धीमे लहजे में पूछा। बहुत अच्छी, जावेर ने खुशी से तालियां बजाईं।
اس کی آواز میں معصومیت تھی۔ وہ بالکل مما جیسی ہے، بہت پیار کرتی ہیں۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں رہنے آ جائیں تو؟ اس نے احتیاط سے پوچھا، جیسے پانی کی گہرائی ناپ رہا ہو۔ اگر میں انہیں آپ کی نئی مما بنا دوں تو کیسا لگے گا؟ زاویار کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ سچی بابا؟ وہ خوشی سے چیخا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ٹیچر یہیں رہیں گی؟ وہ میری مما بن جائیں گی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی؟ ہاں میرے بیٹے، ارمان نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اگلے دن سوہا سارا دن اسکول میں شدید تناؤ کا شکار رہی۔ وہ بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی، اس کا دل اس خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں ارمان خانزادہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چھٹی ہوتے ہی وہ پرنسپل سے بات کرے گی، لیکن ارمان خانزادہ نے اسے یہ موقع نہیں دیا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی اور سوہا اسٹاف روم سے نکل کر پرنسپل کے دفتر کی طرف بڑھی، ارمان خانزادہ جو نہ جانے کب سے وہاں اس کا منتظر تھا، کوریڈور میں اس کے سامنے آ گیا۔ سوہا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ آپ؟ اس کی آواز خوف سے بمشکل نکلی۔ آپ کل میری بات سنے بغیر ہی چلی گئی تھی مس سوہا؟ ارمان نے پرسکون لہجے لیکن برف جیسے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں سوہا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر جمی تھی، جن میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ لیکن مسٹر خانزادہ، سوہا نے ہمت مجتمع کی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میرا جواب کل بھی نہ تھا اور آج بھی نہ ہی ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اور پلیز آپ مجھے اس طرح ہراساں کرنا بند کریں۔ ہراساں؟ ارمان طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں نے عزت سے آپ سے رشتہ مانگا تھا، یہ عزت نہیں ہے۔ سوہا کی آواز بلند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے آثار تھے۔ یہ آپ کی ضد ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ اپنی دولت سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن میں بکاؤ نہیں۔ پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ ارمان نے قدم آگے بڑھایا۔ سوہا خوف سے دیوار سے لگ گئی۔ میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہاری اس سادگی میں کچھ تو بات ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ مجھ سے دور رہیں۔ سوہا نے چیخنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کی آواز میں مکمل بے بسی تھی۔ آپ میرے قابل نہیں ہیں۔ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی، اپنی کلاس کی کوئی لڑکی ڈھونڈیں۔ کلاس؟ اسٹینڈرڈ؟ ارمان نے حقارت سے کہا۔ میں تمہیں اپنی کلاس میں لے آؤں گا سوہا، بس ایک بار ہاں کر دو۔ کبھی نہیں، سوہا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کوریڈور میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارمان کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ منگنی؟ اس نے ایک لفظ کو اس طرح چباتے ہوئے دہرایا جیسے اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہو۔ ہاں، سوہا نے کانپتے ہوئے کہا۔ میرے خالہ زاد سے میری منگنی بچپن میں طے ہو چکی ہے۔ ہم جلد شادی کرنے والے ہیں، اسی لیے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اب کھلی التجا پر اتر آئی تھی۔ ارمان چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر وہ اچانک مسکرا دیا۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر سوہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچھا تو منگیتر بھی ہے؟ اس نے دھیمی خطرناک آواز میں کہا۔ منگنی ہی ہوئی ہے نا مس سوہا، نکاح تو نہیں ہوا؟ اس کا لہجہ کسی دھمکی سے کم نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ سوہا نے خوف سے کہا۔ کچھ نہیں۔ ارمان نے اچانک راستہ چھوڑ دیا۔ میں تو بس تمہاری نہ کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اب معلوم ہو گئی؟ اس کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ سوہا کو وہیں سکتے کے عالم میں کھڑا چھوڑ کر مڑا اور پرسکون قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور سے نکل گیا۔ سوہا دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ارمان خانزادہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس رات سوہا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ارمان خانزادہ کی وہ سرد مسکراہٹ اور اس کی دھمکی آمیز الفاظ، منگنی ہی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امی، اس نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کن لہجے میں اپنی ماں سے کہا، میں آپ ہی اسکول سے استعفیٰ دے دوں گی۔ اس کی ماں جو ناشتہ بنا رہی تھی پریشانی سے پلٹی، لیکن بیٹا ابھی تو نوکری لگی تھی، اور وہ میں کوئی ٹیوشن نہیں کر رہی۔ سوہا کی آواز کانپ گئی۔ اور نہ ہی اس اسکول میں مزید کام کروں گی۔ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے بابا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ افتخار صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹی، اگر تیری عزت پر حرف آتا ہے تو ہمیں یہ نوکری نہیں چاہیے۔ تو آج ہی جا کر بات ختم کر دے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے مکمل حمایت تھی۔ سوہا نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اسی ہمت کے سہارے تو وہ اسکول پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے لگتا تھا کہ ارمان خانزادہ کہیں سے نمودار ہو جائے گا۔
اس نے سیدھا پرنسپل کے دفتر کا رخ کیا. میڈم میں یہ نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں. اس نے میز پر اپنا استعفیٰ رکھتے ہوئے کہا. مسز ڈسوزا نے اینک کے اوپر سے اسے گھور کر دیکھا. ان کا رویہ حیران کن طور پر سرد تھا. استعفیٰ؟ مس سوہا آپ جانتی ہیں آپ پروموشن پر ہیں، آپ ایسے اچانک نہیں چھوڑ سکتی. میڈم پلیز میری مجبوری سمجھیں. سوہا نے التجا کی. میں یہاں کام نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ پرنسپل نے سخت لہجے میں پوچھا. کیا اس کے لیے مسٹر ارمان خان زادہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے بطور ٹیوٹر رکھنا چاہتے ہیں؟ سوہا نے یہ سن کر دنگ رہ گئی. آپ کو کیسے پتا؟ مس سوہا، یہ شہر کا سب سے معتبر ادارہ ہے. پرنسپل نے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی. اور ارمان خان زادہ ہمارے سب سے بڑے ڈونر ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ انہیں ناراض نہ کریں. یہ آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو آپ میرا استعفیٰ قبول نہیں کریں گی؟ سوہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. اس کی آواز میں بے بسی تھی. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب آپ اپنی کلاس میں جا سکتے ہیں. پرنسپل نے فائل میں منہ چھپا لیا. سوہا شکست خوردہ قدموں سے دفتر سے باہر نکلی. وہ اب سمجھ گئی تھی کہ وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے. ارمان خان زادہ کے ہاتھ بہت لمبے تھے. اس نے اسکول انتظامیہ کو بھی اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا. وہ اب اس جال سے کیسے نکلے گی؟ اسی وقت خان زادہ امپائر کی سب سے اونچی منزل پر ارمان خان زادہ اپنے پرسنل اسسٹنٹ جاوید کے سامنے بیٹھا تھا. اس کا چہرہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا. جاوید، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کل میں اسکول میں ایک لڑکی سے ملا تھا، مس سوہا افتخار. مجھے اس کے منگیتر کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے. جاوید نے تیزی سے نوٹ کیا. جی سر. اس کا نام غالباً کاشف ہے. خالہ زاد ہے. مجھے اس کا نام، کام، خاندان، اس کی کمزوریاں، اس کی زندگی کی ہر تفصیل آج شام تک میری میز پر چاہیے. سر کوئی خاص ہدایت؟ ارمان نے اپنی کرسی گھمائی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا. مجھے جاننا ہے کہ اسے توڑنے کے لیے کتنا دباؤ کافی ہوگا. اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی. جاؤ جاوید. جاوید سر جھکا کر چلا گیا اور اپنے باس کی فطرت سے واقف تھا. جب ارمان خان زادہ کی نظر کسی چیز پر ٹھہر جاتی تھی تو اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا. سارا دن سوہا نے شدید اذیت میں گزارا. شام کو وہ رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی. اس کے منگیتر کاشف کا نمبر تھا. ہیلو کاشف. اس نے کانپتی آواز میں کہا. سوہا تم ٹھیک ہو؟ کاشف کی آواز میں پریشانی تھی. تمہاری آواز اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ کل بھی تم نے فون پر ٹھیک سے بات نہیں کی تھی. سب خیریت ہے نا کاشف؟ میں ٹھیک ہوں. وہ جھوٹ بول گئی. اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. نہیں تم. کاشف کی بات ادھوری رہ گئی جب ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی سوہا کے بالکل قریب آ کر رکی. سوہا نے خوف سے فون بند کر دیا. اس کا دل حلق میں آ گیا. یہ ارمان خان زادہ کی گاڑی نہیں تھی، لیکن یہ اتنی مہنگی اور روبدار تھی. پچھلا شیشہ نیچے ہوا اور ایک کالا چشمہ لگایا آدمی نے اسے گھورا. مس سوہا افتخار جی. گاڑی میں بیٹھے. اس آدمی نے اسپاٹ لائٹ سے حکم دیا. کون ہے آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی. سوہا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا اسی لمحے سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی. گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے. دو لمبے تڑنگے آدمی تیزی سے باہر نکلے. ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا. نہیں، چھوڑو مجھے. سوہا نے پوری طاقت سے مزاحمت کی. اس کی آواز ہاتھ کے نیچے گھٹ گئی. کوئی مدد کرو. لیکن شام کے اس وقت سڑک نسبتاً سنسان تھی. اتنی مہنگی گاڑی اور مسلح گارڈ دیکھ کر جو چند لوگ موجود تھے انہوں نے نظریں پھیر لیں. چند ہی لمحوں میں انہوں نے سوہا کو زبردستی دھکیل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا. اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی تھی اور گاڑی تیز رفتاری سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی. وہ اپنے گھٹتے ہوئی سانسوں کے درمیان بے آواز سسکیاں لے رہی تھی. اسے اپنا معذور باپ، اپنی فکر مند ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آ رہا تھا. کافی دیر تک گاڑی چلتی رہی. شہر کا شور و غل کب کا پیچھے رہ گیا تھا. آخر کار گاڑی رکی. اترو. ایک سخت آواز آئی. اسے بے دردی سے بازوؤں سے پکڑ کر باہر کھینچا گیا. اس کے پاؤں کسی نرم گھاس سے ٹکرائے. اسے اندر دھکیل کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی کھینچ لی گئی اور اس کی آنکھیں تیز روشنی سے چندے آ گئی تھیں. جب نظر واضح ہوئی تو اس نے خود کو کسی پرتعیش فارم ہاؤس کے لاؤنج میں پایا. سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ارمان خان زادہ بیٹھا تھا. سوہا کی آنکھیں غصے، خوف اور نفرت سے پھیل گئیں. آپ؟ اس کی آواز بمشکل نکلی. وہ دھیرے سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھا. خوش آمدید مس سوہا. امید ہے سفر آرام دہ رہا ہوگا. اس کے لہجے میں واضح طنز تھا. آپ نے مجھے اغوا کروایا؟ سوہا کرسی سے اٹھی. اس کی آواز اب بھی غصے سے بلند ہو رہی تھی. آپ اتنی گھٹیا، اتنے کمصرف انسان، آپ کی یہ ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی. میں نے تمہیں کہا تھا سوہا. ارمان نے بے نیازی سے اپنے کف لنک سٹیک کرتے ہوئے کہا کہ ارمان خان زادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں. تم نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. آپ کیا چاہتے؟ وہ چیخی. آنسوں کے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. چھوڑے مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں.
میرے ماں باپ غریب ہیں، وہ آپ کو تاوان نہیں دے سکتے، وہ مر جائیں گے میری فکر میں۔ اس کی آواز میں مکمل بے بسی اور التجا تھی۔ ارمان اس کی بات سن کر ٹھنڈے انداز میں ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ تاوان؟ اس نے طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب میں نے پیسوں کے لیے کیا؟ تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے سوہا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ سوہا نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن کرسی نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ میں تو تمہیں عزت سے اپنانے کی خواہش رکھتا تھا، اس نے دھیمی سرگوشی جیسی آواز میں کہا، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تم جانتی نہیں ہو ارمان خانزادہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ چیز ارمان خانزادہ کی ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک جنونی ملکیت تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، سوہا نے پوری ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی جذبات اور احساسات ہیں۔ آپ جانور ہیں۔ جذبات، احساسات؟ ارمان نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ سوہا نے نفرت سے اپنا چہرہ جھٹک دیا۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ ابھرا۔ ارمان خانزادہ کو صرف اپنی خواہش سے مطلب تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے ہٹا اور مزے سے اپنا پروگرام بتایا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سوہا کے سر پر بم بن کر گرے۔ اس کا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ مولوی؟ مولوی صاحب؟ اس کی آواز خوف سے سرگوشی میں بدل گئی۔ کس لیے؟ ہمارے نکاح کے لیے۔ اور کس لیے؟ ارمان نے ایسے کہا جیسے یہ دنیا کی سب سے عام بات ہو۔ نہیں، سوہا چیخی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ زبردستی ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ سوہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا وہ گر پڑے گی۔ ارمان اس کے بالکل سامنے آ کر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک سرد بے رحم ارادہ تھا۔ میں نے کہا نا، ایک لفظ اور نہیں۔ اس پل سوہا کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس درندے سے کیسے بچے۔ سوہا بے بسی کی تصویر بنی وہیں کرسی پر گر گئی۔ اتنی دیر میں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ ارمان نے اسے اشارہ کیا، بیگم صاحبہ کو نکاح کا سوٹ لا دیں اور ان کو اچھے سے تیار کر دیں۔ ملازمہ نے خوبصورت بھاری سرخ جوڑا سوہا کے سامنے کیا۔ سوہا نے اس جوڑے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ اٹھی۔ نہیں، وہ کھڑی ہو گئی اور جوڑا اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نہیں بننا مجھے دلہن، یہ دھوکہ ہے میرے ساتھ، یہ اغوا کیا گیا ہے مجھے، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ ملازمہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارمان کو صبر جواب دے کے وہ تیزی سے اٹھا اور سوہا کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ آواز نیچی، اس کے کان کے قریب قرایا۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ سوہا درد سے بلبلا اٹھی۔ بہت دیکھ لیے تمہارے نخرے۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ سوہا اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے بھی بتایا ہے، اس نے سوہا کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ارمان خانزادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ مولوی کے سامنے اگر تم نے ہاں نہ کہا تو پھر تم انجام جانتی ہو۔ کیا کریں گے آپ؟ سوہا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ مار دیں گے مجھے؟ ارمان ہنسا۔ مارنا تو بہت آسان سزا ہے۔ نہیں، میں تمہیں واپس تمہارے گھر اسی حالت میں چھوڑاؤں گا اور تمہارے پورے محلے کو بتاؤں گا کہ تم رات بھر میرے فارم ہاؤس پر میرے ساتھ کیا کرتی رہی۔ یہ الفاظ سن کر سوہا کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ اتنے گر سکتے ہیں؟ عزت تمہارے لیے بہت عام ہے نا، تمہارے غریب ماں باپ کی پگڑی۔ سوچو جب وہ سر اٹھا کر گلی میں نہیں چل پائیں گے۔ ارمان کی آواز میں زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہے، یا تو عزت سے میری بیوی بن جاؤ یا پھر۔ سوہا کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ کر گزرے گا۔ وہ بے بس ہو کر زمین پر گر گئی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، وہ اب التجا کر رہی تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، میں کسی کی امانت ہوں۔ اس نے آخری کوشش کی تو ارمان نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس نے سوہا کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ منگنی؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ منگنی ہی تو ہوئی ہے نا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اگر تمہارا نکاح بھی ہوا ہوتا سوہا تو میں تب بھی طلاق کروا دیتا اور تمہیں اپنا لیتا۔ کیوں؟ سوہا نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیونکہ تم وہ پہلی لڑکی ہو جو نیہا کے بعد مجھے اچھی لگی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ خوش قسمت ہو تم، لڑکیاں مرتی ہیں ارمان خانزادہ پر، اور ارمان خانزادہ تم پر مر رہا ہے، اور تم ہو کے نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ سوہا نے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واقعی بے بس تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آ گئے۔ سوہا اسی کرسی پر بت بنی بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے زبردستی اس کے سر پر ایک سرخ دوپٹہ ڈال دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ
وہ پھٹ جائے گا۔ ارمان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکمل سکون تھا۔ نکاح شروع کروائی، ارمان نے حکم دیا۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا اور پھر سوہا کی طرف متوجہ ہوئے۔ سوہا افتخار بنت افتخار حسین، کیا آپ کو؟ ارمان خانزادہ ولد۔ سوہا خاموش رہی۔ اس کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹی، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، مولوی صاحب نے دوبارہ کہا۔ سوہا کی نظر ارمان پر پڑی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح دھمکی تھی۔ سوہا نے اپنے باپ کا بے بس چہرہ یاد کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ قبول ہے۔ اس کی آواز ایک گھٹی ہوئی سسکی کی طرح نکلی۔ اس نے مزید 2 بار یہ الفاظ دہرائے اور یوں وہ مکمل طور پر ارمان خانزادہ کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد مولوی صاحب اور گواہ چلے گئے۔ کمرے میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ارمان اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ سوہا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مبارک ہو مسز ارمان خانزادہ، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سوہا خاموش رہی۔ چلو اٹھو، ارمان نے اچانک کہا۔ سوہا نے حیرت سے دیکھا۔ کہاں؟ تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں تمہیں؟ ارمان نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہوئی ہو۔ تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ سوہا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھی۔ تمہیں اب خیال آیا ہے میرے ماں باپ کا؟ اس کی آواز میں اب خوف نہیں تھا، صرف ابلتی ہوئی نفرت تھی۔ تمہیں تو اپنی عزت پیاری تھی، اپنی انا پیاری تھی، اور نہ سننے کی عادت نہیں۔ کس منہ سے جاؤں گی میں ان کے پاس؟ اسی منہ سے جاؤ گی جس منہ سے میرے ساتھ آئی تھی، ارمان نے سرد مہری سے کہا۔ لیکن اب تھوڑا بند سنور گیا ہے اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ چیخی۔ بہت نفرت کرتی ہوں آپ سے میں۔ اسی پل ارمان خانزادہ نے اسے کھینچ کر اپنا قریب کیا۔ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ سوہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تمہاری اس نفرت کو محبت میں ارمان خانزادہ بدلے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر لے گیا۔ جب گاڑی سوہا کے محلے کی تنگ گلی میں رکی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ گھر کے باہر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ گاڑی دیکھتے ہی وہ دوڑے۔ سوہا میری بچی، اس کی ماں لپکتے ہوئے روئی۔ لیکن جیسے ہی سوہا دلہن کے لباس میں گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے ارمان خانزادہ کو دیکھا تو وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ افتخار صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ سوہا کچھ کہتی، ارمان خانزادہ آگے بڑھا اور سیدھا افتخار صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سوہا اور اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا وہ جرم ہے اور غلط بھی ہے۔ ارمان کی آواز میں ندامت تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن یہ راضی نہیں تھی۔ اس نے سوہا کی طرف دیکھا۔ یہ کسی اور کی منگیتر تھی، میرے پاس صرف زبردستی کا راستہ رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے بابا۔ سوہا چیخی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بہت دھوکے باز انسان۔ اس سے زبردستی دھوکے سے؟ اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے سوہا کی طرف مڑا۔ میں جانتا ہوں بیٹی، تم نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ لیکن طاقتور کے آگے غریب ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی پل ارمان خانزادہ کو محسوس ہوا کہ اس نے سچ میں غلط کیا ہے۔ اس کے ماں باپ کی جھکی نظریں اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ افتخار صاحب نے ارمان کی طرف دیکھا۔ نکاح کر لیا تو عزت بنا کر اپنے ساتھ رکھو، یہ ایک حکم تھا۔ محلے میں ہونے والی باتیں اور رسوائی میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ لے جاؤ اسے۔ بابا، سوہا کو لگا کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ بابا، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بیٹا بھی تمہارا شوہر ہے۔ اس کے باپ نے آنکھیں پھیر لیں۔ بے شک زبردستی بنا، لیکن تمہیں اس کے ساتھ ہی جانا ہوگا، ہماری عزت کی خاطر۔ سوہا مجبور ہو کر اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کا دل اپنے باپ کے فیصلے پر ٹوٹ گیا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ سوہا نے ارمان سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے بجائے زاویار کے کمرے میں سوتی تھی۔ ارمان نے بھی اسے مجبور نہیں کیا تھا، لیکن وہ زاویار کے بہانے اس سے ملنے آ جاتا۔ ایک دن سوہا کے بھائی کا فون آیا۔ سوہا واش روم میں تھی۔ ارمان نے فون اٹھایا۔ آپ ہی، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ارمان فوراً سوہا کو لے کر اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں فوری طور پر بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ارمان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تمام اخراجات کی ذمہ داری لی اور اسپتال کے سارے ڈیوز ادا کر دیے۔ سوہا یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی موم نہیں ہوا تھا۔ وہ قصوروار اسے ہی سمجھتی تھی۔ اس رات وہ اسپتال سے لوٹے تو زاویار سو چکا تھا۔ سوہا تھک کر زاویار کے بیڈ کے پاس ہی صوفے پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سوہا کو صوفے پر سوتا دیکھتا رہا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ اسی لمحے سے سوہا کی آنکھ کھل گئی۔ آپ؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ منع کیا تھا نا، آپ یہاں نہیں آئیں گے۔
یہ میرا گھر ہے، ارمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، میں کیوں نہیں آ سکتا؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے ارمان، پلیز چلے جائیں۔ سوہا کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ دیکھو سوہا، کب تک ایسے چلے گا؟ تم میری بیوی ہو۔ اس کے قریب بیٹھا۔ خبردار، سوہا نے انگلی اٹھائی۔ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ اس کی نظر سوئے ہوئے زاویار پر پڑی۔ اس کا لہجہ فوراً نرم ہو گیا۔ بچہ سو رہا ہے، میں اس وقت آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جاگ گیا تو کیا سوچے گا؟ میں آپ کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ اس طرح بچے کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ ارمان وہیں رک گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ کر ارمان خانزادہ کو پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ سوہا سچ میں اس کے بیٹے کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ارمان کا رویہ مزید نرم ہو گیا۔ ایک دن ارمان کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی گھر سے نکلا۔ چند گھنٹوں بعد ہی سوہا کو فون آیا کہ ارمان خانزادہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں بری حالت میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سوہا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ زاویار کو سینے سے لگائے اسپتال بھاگی۔ ارمان آئی سی یو میں بے ہوش پڑا تھا۔ سوہا کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمان پلیز مجھے چھوڑنا مت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اب یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری خاطر تو ہر چیز چھوڑ دی، اپنا منگیتر، اپنا گھر بار، ماں باپ، لیکن اب تم مجھے نہ چھوڑنا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ارمان میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ تم برے انسان نہیں ہو۔ مجھے قدر ہوئی ہے تمہارے جذبات کی، پلیز ارمان۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ارمان کو ہوش آئی تھی جب اس نے سوہا کے منہ سے محبت کا اظہار سنا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ارمان تندرست ہو کر گھر لوٹ آیا۔ ان دنوں میں سوہا نے ارمان کا مکمل طور پر خیال رکھا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو ایک رات سوہا زاویار کو سلا کر اس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ ارمان وہیں آ گیا۔ سوہا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ سوہا نے مڑ کر دیکھا۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی آواز میں اب نرمی تھی۔ ارمان مسکرایا اور اس کے پاس آیا۔ زاویار گہری نیند سو رہا تھا۔ اسپتال میں تم نے جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ سوہا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ میں ارمان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ محبت کا اظہار کر دیا ہے سوہا، تو اب یہ دوریاں بھی ختم کر دو۔ ارمان میں نے آپ کو معاف کیا، سوہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اپنی زبردستی کے لیے ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میرے کمرے میں چلو۔ اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی نفرتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ایک یادگار رات تھی جب ان کی محبت کی شروعات ہوئی۔ سوہا ارمان خانزادہ اور اس کے بیٹے زاویار کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ زاویار کو ایک ایسی ماں مل گئی تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور ارمان خانزادہ کو ایک ایسی بیوی مل گئی تھی جس نے اس کی سرد اور بے رنگ زندگی کو دوبارہ سے محبت کے رنگوں سے بھر دیا تھا۔